نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے القناعہ فضلها وثمراتها، قناعت پسندی کی فضیلت اور اس کے فوائد و ثمرات اور برکات۔ حضرات گرامی قدر، قناعت وہ انمول نعمت اور اللہ رب العزت کا اپنے بندوں پر عظیم فضل و احسان ہے کہ جس کو یہ میسر آ جاتی ہے وہ اپنی قسمت پہ راضی، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، اور جو اس انمول نعمت سے محروم ہوتا ہے وہ اپنی قسمت کا شاکی، اپنی قسمت کے شکوے کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کفران نعمت کا شکار مرتکب ہوتا ہے، اور حسد، بغض اور کینے کی آگ میں جلتے بھنتے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے معیشت کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ عطا کیا ہے اور کسی کو اپنی حکمت کے تحت کم عطا کیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کا امتحان لیں کہ کون زیادہ مال و دولت اور دنیا کی آسائش و آرام کو حاصل کر کے ہمارا شکر گزار بن کے غنی شاکر کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے، اور کون جس کو ہم کم دے کر آزماتے ہیں وہ فقیر صابر کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت، اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور علماء نے اس کی تعریف یوں کی ہے الرضا بالقسم ای النصیب والحظ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا، اپنی قسمت پر خوش رہنا کہ میرے مالک نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے الحمدللہ کافی ہے، تھوڑے پر قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر زندگی بسر کرنا اور اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس کو قبول کرنا، اس کا نام قناعت ہے، اور تقریباً اس کے قریبی زہد کا لفظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی، اور وروزے کا کفافن اور اللہ تعالیٰ نے اسے گزر اوقات کے مطابق
روزی عطا کی، اس کے گزارے کے مطابق روزی عطا کی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور پھر اللہ نے جو کچھ اس کو عطا کیا اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو وہ شخص کامیاب ہے، اللہ رب العزت اس شخص پہ راضی ہے۔ ایسا شخص پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، ساری عمر دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ میں نہیں لگا دیتا، ایک حلال اور جائز طریقے سے محنت کرتا ہے اپنی روزی کے لیے، پھر جو کچھ اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے اسے کافی سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز قناعت اتنی بڑی نعمت ہے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، دلنی علی عمل، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے، اذا عملتہ احبنی اللہ، جب وہ میں کام کروں تو میرا رب مجھے اپنا محبوب بنا لے، میرے ساتھ محبت کرے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی میرے ساتھ محبت کریں، یعنی کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ وہ عمل کرنے کے ساتھ میرا رب بھی میرے ساتھ محبت کرے اور اللہ کی مخلوق بھی میرے ساتھ محبت کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اس کے پیچھے نہ پڑے رہو، جو اللہ عطا کرے اس پر قناعت کرو تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وازہد بما فی ایدی الناس یحبک الناس، لوگوں کے مال و دولت، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں طمع اور لالچ نہ رکھو، آپ سے لوگ محبت کریں گے، کیونکہ ان کی قسمت میں جو اللہ نے کیا ان کو دیا، آپ کی قسمت میں جو اللہ رب العزت نے کیا وہ آپ کو دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، یہ باتیں مجھ سے کون شخص سیکھے گا، فیعمل بہن، تاکہ وہ اس پر عمل کرے یا دوسروں کو سکھائے۔ قال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں یہ باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 چیزیں بتلائیں، 5 چیزوں کی نصیحت کی۔ پہلے نمبر پر قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچیے، وہ مال و دولت ہو، وہ عزت ہو، اس کا تعلق نگاہوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق کسی بھی عضو کے ساتھ ہو، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس چیز سے بچ کے رہو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ اور دوسری چیز وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے آپ کی قسمت میں جو کچھ کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ رضامندی کا اظہار کرو، اللہ کے شکوے نہ کرو، یہ جانتے ہوئے کہ میرے رب کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، تو اللہ نے آپ کی قسمت میں جو کچھ کیا ہے اس پہ راضی رہو، تکن اغنى الناس، تو تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، تم لوگوں میں سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ مومن کی علامت ہے، تم صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تکن مسلمن، تم حقیقی معنوں میں مسلم بن جاؤ گے۔ وَلَا تُقْصِرِ الضَّحْكَ، ہر وقت باچیں کھلا کھلا کر ہنستے نہ رہو، کہہ کے نہ لگاتے رہو، اس لیے فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنسنا، بات بات پہ باچیں پھیلا پھیلا کے ہنسنا، فرمایا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہنا، کیونکہ ہماری ناراضگی کے ساتھ اللہ کا کوئی فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہے دنیا میں آنے سے پہلے وہ لکھ دیا ہے، اب اس کے بعد کوئی شخص دنیا کے پیچھے دوڑتا رہے اور بھاگتا رہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ حدیث پاک، اس میں فرمایا عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ من کانت الآخرۃ ہمہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اخروی کامیابی کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے، وہ دنیا کا حریص اور لالچی نہیں رہتا، اور وجمع لہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات مرتب اور منظم کر دیتا ہے، وہ بڑے دھیان اور سلیقے کے ساتھ اپنے معاملات سر انجام دیتا ہے۔ اور فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا اس کے پاس خود چل کے آتی ہے، رسوا ہو کر زبردستی اس کے پاس آتی ہے،
زمین پہ اپنی ناک رگڑتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے جو کچھ اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے. اور فرمایا ومن کانت الآخرۃ ہمہ من کانت الدنیا ہمہ، جو آدمی دنیا کو، دنیا بنانے کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کا مطمع نظر رکھتا ہے اور اس کو اپنا ہدف اصلی بنا لیتا ہے، فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقیری کو اس کی نگاہوں کے درمیان رکھ دیتا ہے، یعنی اس کا نصب العین بنا دیتا ہے. فقیری اس کا دامن نہیں چھوڑتی، اس کے پاس بہت کچھ بھی ہو پھر بھی کہتا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسکین ہی سمجھتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ فرمایا فرق جعل فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے تمام امور کو منتشر کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں یہ کروں یا وہ کروں، اور کچھ بھی نہیں کر پاتا. ولم یاتہ من الدنیا، اور اس سب بھاگ دوڑ کے باوجود دنیا اس کو اسی قدر ملتی ہے الا ما قدر لہ، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، وہی اس کی قسمت میں ہوتا ہے. بظاہر لوگوں کو نظر آتا ہے بہت بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس، بڑی فیکٹریاں ہیں اس کے پاس، لیکن وہ بیچارہ لوگوں کے سامنے یہی شکوے کرتا ہے میرے تو خرچے ہی پورے نہیں ہوتے، میرے تو بجلی کے بل ہی پورے نہیں ہوتے. جس کے مقابلے میں ایک فقیر شاکر جو اپنی قسمت پر راضی ہے، وہ کچے مکان میں بھی رہتا ہوا اطمینان کے ساتھ رات کو سوتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، اپنے بچوں کی صحیح نگرانی کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو کچھ اس کو میسر آ جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ اس لیے اس پریشانی کا شکار ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اسی لیے دعا کیا کرتے تھے. ایک لمبی دعا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کیا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ ہمارے دین کے بارے میں ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اے اللہ دنیا ہماری عقل و فہم اور سوچ و فکر کا مرکز نہ بنا دینا. وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، کہ ہم اپنی تمام صلاحیتیں دنیا بنانے میں صرف کر دیں، اللہ ہمیں ایسا نہ بنا دینا. کیونکہ یہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 30واں 40واں گزرنے کے بعد وہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کتنا ہے، اور جب تک وہ رزق انسان دنیا میں کھا نہیں لیتا اس کو موت نہیں آتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ بات بتلائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، اس وقت کسی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ دنیا میں مقرر کردہ رزق کھا نہیں لے گا. فرمایا فاجملوا فی الطلب، لہذا رزق کے حصول کے لیے جائز حلال راستے اختیار کرو، طریقے اختیار کرو، کیونکہ وہی ملے گا آپ کو جو آپ کی قسمت میں ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی تقسیم پہ راضی رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے شکوے سے بچنا چاہیے. کیوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے ہاں ایک معیار ہے نا، لمٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، وہ کافی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو، اس کو کسی قسم کا ڈر خطرہ نہ ہو، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو، معافن فی جسدہ، جسمانی طور پر صحت مند ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس صرف ایک دن کا کھانا ہو، زیادہ مال و دولت نہیں، یعنی اپنے گھر میں امن کے ساتھ ہے، جسمانی طور پر اللہ نے اس کو صحت عطا کی ہے. امن بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت اور صحت بھی تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ نے عطا کی ہے. تو فرمایا اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، تازہ بتازہ، یعنی وہ کما کے لاتا ہے اور کھاتا ہے. فَكَانَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ دنیا کی تمام دولتیں اس کو میسر آ گئی. یہ اللہ کی عطا کردہ تقسیم پر، عطا کردہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما عطا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندے کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے. اس کے ذریعے بندے کو آزماتا ہے. فمن رضی بما قسم اللہ عز وجل لہ، جو آدمی اللہ کی تقسیم پہ راضی رہتا ہے، بارک اللہ لہ فیہ ووسعہ، اللہ رب العزت اس میں برکت کرتا ہے اور جو کچھ اس کو عطا کیا اس کے لیے کافی کر دیتا ہے. ومن لم یرضى، جو اللہ کی اس قسمت پر تقسیم پر راضی نہیں ہے، لم یبارک لہ فی، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اس کو جو کچھ عطا کیا اس میں برکت نہیں کرتا، جتنا مرضی اس کے پاس آئے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے وَذُو الْقَنَاعَةِ رَازٍ مِّن مَّعِیشَتِهِ،
جس شخص کو اللہ نے قناعت جیسی انمول نعمت عطا کی ہے، وہ اس کو جو رزق میسر آیا، تھوڑا میسر آیا زیادہ میسر آیا، اس پر وہ راضی ہے کہ میرے اللہ کی تقسیم ہے جو اللہ نے دیا الحمدللہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وصاحب الحرص ان اثرا فغضبان، اور حرص اور طمع کا مارا ہوا انسان اگرچہ اس کے پاس پوری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، وہ غصے میں رہتا ہے، ہر وقت ناراض ہی رہتا ہے۔ اسی لیے جس طرح کہا ہے کسی نے کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس جتنا کچھ بھی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہی القناعۃ لا تبغی لها بدلا فیہا النعیم وفیہا راحۃ البدن، یہ قناعت وہ عظیم نعمت ہے، اس کا کوئی بدیل نہیں ہے، اس جیسی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ فیہا النعیم، اس کے اندر نعمتیں بھی ہیں، وفیہا راحۃ البدن، اس کے اندر انسان کے جسم کا سکون بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ فرمایا انظر لمن ملک الدنیا باکملھا، ذرا ان لوگوں کے حالات دیکھیے جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، پوری دنیا کی دولتیں ان کے قبضے میں تھیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے، هل خرج منها بغیر القطن والکفن، تو کیا ان کے پاس اس سے زیادہ کچھ تھا کہ ناک میں روئی دی ہوئی اور کفن پہنایا ہوا؟ وہ کہتے ہیں نا جس طرح سکندر اعظم نے کہا تھا جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، انسان دنیا سے کچھ نہیں ساتھ لے کر جاتا، صرف اپنے اعمال ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ وَأَفْنَيْتَ، فرمایا تیرے مال میں تیرا ہے کیا؟ کماتے ہو، رات دن محنت کرتے ہو، اس مال کو جمع کرنے کی خاطر نمازیں چھوڑ دیتے ہو، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، حج نہیں کیا تاکہ مال کم نہ ہو جائے۔ یہ جمع کس کے لیے کیا؟ یا جامع الدنیا لغیرک تجمع، یا بانی الدنیا لغیرک تبتنی، دنیا میں اونچے اونچے محلات بنانے والے کیا پتا ہے کہ محل کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے تو چلتا بنے تو یہ دوسروں کے کام آئے، اور دنیا کے لیے بینک بیلنس جمع کرنے والے تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تو اس کو خرچ نہیں کرتا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا ویل لکل ہمزہ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے کہیں کم نہ ہو جائے، اور یہ یقین رکھتا ہے ان مالہ اخلدہ کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ دنیا میں رکھے گا، یہ اس کے ذہن کا اور عقل کا فریب ہے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، تو آپ کے مال میں سے تمہارا صرف وہی حصہ ہے جو عقلت فافنیت، جو آپ نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، او لبست فابلیت، یا پہن لیا اور پوشیدہ کر لیا، او تصدقت فامضیت، یا اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت کا ذخیرہ بنا لیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے آپ دنیا سے جانے والے ہیں، یہ دوسروں کا ہے، یہ غیروں کا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو صحیح، بھلے اولاد کتنی متقی اور پرہیز کا ہونا اللہ ماشاء اللہ، وہ سب کچھ بابے کی گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، موبائل پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، گاڑی کی چابیوں پر بھی۔ بعض اوقات یہ خبریں آپ اخباروں میں سنتے اور آپ مشاہدہ کرتے کہ اولاد جائیداد کی خاطر لڑ رہی ہوتی ہے، محلے اور گاؤں کے دوسرے لوگ میت کو کفناتے اور دفناتے ہیں۔ تو جن کی خاطر ہم یہ سب کچھ کر رہے، ہمیں اس سے کیا ملا؟ کیا ان کی خاطر ہم نمازیں بھی نہیں پڑھتے، نمازیں ضائع کرتے ہیں؟ ان کی خاطر مال جمع کرنے کے لیے ہم روزے بھی نہیں رکھتے؟ ان کی خاطر ہم نے مال جمع کرنے کی غرض سے اللہ کے فرائض چھوڑے ہوئے ہیں؟ انسان ذرا غور تو کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ مال کی طمع اور حرص اور لالچ اور بڑا بننے کی خواہش جس کے دل میں آ جائے، یہ اتنی بڑی تباہ کن چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعب بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، آپ نے فرمایا کہ اتنے دو بھوکے بھیڑیے ریوڑ کا نقصان نہیں کرتے جتنا کہ انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں دو چیزوں کی خواہش، ایک مال کی حرص اور طمع، اور دوسرا بڑا بننے کی خواہش، منصب کی خواہش، اقتدار کی خواہش، یہ انسان کے دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان قناعت جیسی نعمت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرے گا۔ اور جو شخص اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکوہ کرے گا، ناشکری کرے گا، لوگوں کے مال میں حرص اور طمع رکھے گا، ساری عمر پریشان گزرے گی، اس کی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا اور کفران نعمت کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور
اس چیز کو اپنانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے محنت اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عظیم دعا سکھائی ہے، یہ دعا ہر وقت جب دعا کریں اپنی دعا کا حصہ بنا لیجئے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کتنی عظیم دعا ہے، اس میں ہر حلال چیز آ جاتی ہے، ہر حلال چیز۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال پر کفایت کرنے کی، کفایت شیاری اختیار کرنے کی، قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو مجھے کافی کر دے، میرے لیے کافی کر دے اپنا وہ حلال جو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ ان حرام کا، اللہ مجھے حرام سے بچانا، مجھے حرام سے بچانا۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے فضل سے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے اس فضل اور اس نعمت کی موجودگی میں باقی کسی کی طرف سے مستغنی کر دے، میں کسی کی طرف سے للچائی ہوئی نگاہوں کی طرف سے نہ دیکھوں کسی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت جیسی عظیم اور انمول نعمت عطا کرے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اپنے محبوب بندہ بن کے اور اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا کی زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔ اسی پر دنیا کی سعادت بھی ہے اور اسی پر مبنی آخرت کی سعادت بھی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔